آج میں اور میری فیملی لاہور سے اپنے گاؤں میاں چنو جا رہے تھے۔ رات ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا اور لمبا سفر تھا۔ میرا بانجا معصومیت سے لیز اور کرکرے کے اشارے سے دیکھ رہا تھا، اور میں بھی اس کا ماموں ہوں، نہیں لے پہ دہلا ہوں، نہ اس نے مانگے نہ میں نے لے کے دیے۔ 2 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ہم سب کو بھوک لگ گئی اور ہم جی ٹی روڈ ساہیوال کے مشہور ایک فیملی ریسٹورنٹ پہ رکے، جس کا نام عالم دارالماہی چائنیز فوڈز تھا۔ میں باہر گاڑی پارکنگ کرنے میں مصروف ہو گیا اور میرے کزن اور میری فیملی نے آ کے ساری جگہ گھیر لی۔ جہاں پر یہ دونوں بیٹھے ہیں یہاں پہ میری بھی جگہ بن سکتی تھی، لیکن نہیں، انہوں نے بیٹھنا تھا نوابوں کی طرح۔ تھوڑی ہی دیر میں سلاد آ گیا اور میرے کزن نے ثواب سمجھ کر کھانا شروع کر دیا۔ اب سوال بنتا تھا کہ آرڈر کون کرے گا۔ نہ تو مجھے انہوں نے جگہ دی، مجھے ایک ایکسٹرا کرسی منگوانی پڑی اور اتنا بڑا مینیو میرے ہاتھ میں سما دیا۔ میں سب کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کوئی تو آرڈر کرے گا، لیکن سب اپنے موبائل میں مصروف تھے کہ یہ خود ہی آرڈر کرے گا۔ ہمارے ساتھ بچے تھے، اس وجہ سے میں نے کڑھائی گوشت کا آرڈر دے دیا۔ کڑھائی گوشت کھانے کے بعد ہم ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو اس بھائی نے ہماری گاڑی کا شیشہ صاف کر رکھا تھا۔ اب یہاں پر نیا سوال پیدا ہو گیا کہ شیشے کی صفائی کی مزدوری کے پیسے کون دے گا، لہٰذا میرے کزن نے چپ کر کے اس کو دے دیے۔ مزید 1-1.5 گھنٹے کے بعد ہم ٹول پلازا میاں چنو کراس کر چکے تھے۔ رات کو لیٹ پہنچنے کی وجہ سے ہم سب سو گئے اور صبح سویرے میں نے اپنے کزن کی F16 نکال کر کلام بخشنے کے لیے قبرستان پہنچ گیا۔ ویسے تو میرے گاؤں کے لوگ اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن جب گاؤں کی عزت پر بات آ جائے تو پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ قبرستان ہو، چاہے وہ سکول ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو۔ دل کھول کر بارش کی طرح پیسے برسا دیتے ہیں اور کسی بھی ایسے فلاحی کام میں واپس اور پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہمارے گھر میں ہمارا کزن ملک شاہ نواز لنگڑیال چچی کی کلام بخشنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہم صرف ایک ہی دن کے لیے گاؤں آئے ہوئے تھے، رات کو ہماری واپسی تھی۔ ہمارے پیارے کزن عدنان نے ہماری دعوت کی تھی۔ ویسے تو کھانے میں کافی ڈیلیشیس آئٹم تھی، لیکن میں اگر ویڈیو بناتا رہتا تو پھر بھوکا ہی رہ جاتا۔ اس وجہ سے میں پورا کھانا کور نہیں کر سکا اور چپکے سے آرام سے کیمرہ بند کر کے بیٹھ گیا، کیونکہ ویڈیو تو بعد میں بنتی رہے گی۔ لنچ دعوت کرنے کے بعد میرے اس کزن ملک شرافت لنگڑیال کے گھر ڈنر کرنے جانا ہوتا ہے، لہٰذا ہم عدنان بھائی سے اجازت لیتے ہیں۔ شرافت بھائی کے گھر جانے کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے۔ ہم شرافت بھائی کے ڈنر دعوت پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر میری من پسند کی لذیذہ کھیر بنی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیا، لذیذہ کھیر کو تو چور پڑ گئے، کیونکہ کھیر کا پروگرام تھا کہ کھانے کے بعد کھائیں گے، لیکن یہ تو پہلے ڈاکو پڑ گئے۔ بھائی صاحب نے لذیذہ کھیر ڈال کر سائڈ پر ہونے کو اول ترجیح سمجھا، کیونکہ میرے بھانجے کو پتہ تھا کہ اس نے کھیر چھوڑنی نہیں ہے، اس نے پہلے ہی اپنا کام نبیڑ لیا۔ کھیر کھانے کے بعد اچھی سی VIP دودھ پتی آئی، اس کے بعد ہم نکل پڑے۔ لیکن یہ کیا، رستے میں ہی کھمبا اور کھمبے میں کھمبا۔ اے پربھو، یہ کیا ہوا، رستے میں ہی کھمبا گاڑ دیا۔ ہم گاڑی نیچے سے گزاریں یا اوپر سے یا سائڈ سے، کدھر سے گزاریں؟ خیر، یہاں پر میں ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرتے ہوئے سائڈ سے گزر جاتا ہوں، لیکن یہ بات میں سچ بتا رہا ہوں کہ یہ کھمبا بہت ہی خطرناک لگا ہوا ہے۔ اگر لائٹ کے بغیر کوئی سائیکل والا یا بائک والا گزرا تو کام فنش، اس بھائی کا کام تو رام رام ستیہ ہو جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم جی ٹی روڈ پر آ جاتے ہیں، جہاں پر مجھے ایک کہاوت یاد آ جاتی ہے کہ مجھے تو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور ہمیں بھی اس ٹرک والے نے بتی کے پیچھے لگایا ہوتا ہے۔ آپ کے بھائی کی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دو۔